السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء وارث انبیاء ہیں۔ دین میں کوئی چیز گڑبڑی ہوگی، اس گڑبڑی کو دور کرنے کی ذمہ داری اللہ نے علماء کے کندھوں پہ رکھی۔ ہم کو جمہور کا پابند بنایا گیا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، علماء کرام کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ علماء کتاب الفتن ساری کتابیں پڑھ چکی ہیں، کیا کیا فتنے آئیں گے، وہ اس فتنے کو دور کرنے کے لیے قرآن حدیث کی روشنی میں امت کو سمجھاتے ہیں۔ باطل کا فتنہ عام طور سے ہمیشہ عورتوں کی شکل میں آیا ہے۔ حابیل اور قابیل کی جو فتنہ آیا، لڑائی ہوئی، عورتوں کی وجہ سے ہوئی۔ بلعام بایورا جو بہت بڑے عابد تھے اور بہت بڑے جانکار تھے، ان کا جو فتنہ آیا وہ عورت کی وجہ سے آیا۔ اب آئیے، تبلیغی جماعت میں عورتوں کو نکلنے کے سلسلے میں مستقل میری آڈیوز چل رہی ہے۔ میرے جو سمجھ میں آ رہا ہے، علماء سے مشورہ کر کے اس کو ڈال رہا ہوں۔ لکھا ہے کہ مولانا، یہ فتنہ تبلیغی جماعت میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن علماء سے مشورہ کر کے مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف اور مولانا انعام صاحب کام کرتے تھے، اس فتنے کو دور کر دیا۔ مولانا الیاس صاحب 3 مرتبہ مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس گئے کہ عورتوں کی جماعت بھیجنے کے لیے منع کر دیا۔ مولانا یوسف صاحب کے پاس گئے کہ اس سے نفع بہت زیادہ ہے، تو مولانا یوسف صاحب نے کہا نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے، لہذا یہ نہیں ڈالی چلیے گئی۔ مولانا انعام صاحب کہتے تھے، میں لکیر کا فقیر ہوں، جو ان حضرات نے چالو کیا میں وہی کروں گا، اپنی طرف سے نئی چیز نہیں چالو کروں گا۔ اب بات آئیے، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا انعام صاحب کے زمانے سے گئی، تو مولانا انعام صاحب کے زمانے سے اگر گئی ہے تو کوئی ایک مشورہ دکھا دیجئے کہ مولانا انعام صاحب کا مستورات کی جماعت کے بھیجنے کے بارے میں ہوا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آخر میں مولانا انعام صاحب کے زمانے میں جب وہ کمزور ہو گئے، جو باطل قوتیں مولانا الیاس صاحب کے زمانے سے مستورات کی جماعت کو اس میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اپنی مرضی سے جماعتوں کو بھیجا، اس میں کامیاب ہو گئے۔ جماعتوں کو اس میں بھیجا، عورتوں کو، اور اس میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہاں پر رکیے، لوگ جواز دیتے ہیں کہ مفتی محمود الحسن صاحب نے فتاوی محمودیہ میں عورتوں کے جانے کا جواز دیا ہے، بات صحیح ہے۔ مفتی محمود الحسن صاحب نے کچھ شرائط کے ساتھ عورتوں کے جماعت میں جانے کی اجازت دی۔ پہلا تو بات یہی ہے کہ جو مرکز سے مشورہ ہی نہیں ہوا ہے، تو شرائط کہاں سے طے ہو گئی اور جانے کی اجازت کہاں سے طلب ہونے لگی؟ یہ باطل قوتوں نے بلنڈر کیا، ان تینوں بزرگوں سے کہیں ثابت نہیں۔ مولانا محمود الحسن صاحب نے عورتوں کو جماعت میں جانے کے جواز کا فتویٰ دیا، بات صحیح ہے۔ بعد میں مفتی مہدی حسن صاحب نے جب خرابیاں دیکھی تو اس فتوے کو کالعدم قرار دے کے عدم جواز کا فتویٰ دے دیا۔ اب کالعدم کیسے؟ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا ہو، بعد میں دوسرا آرڈر آیا تو پہلا آرڈر کالعدم ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ناسخ و منسوخ، حدیث میں ناسخ و منسوخ اسی بنیاد پر ہے۔ پہلے قرآن میں تھا سب شراب پی سکتے ہو، نماز کے قریب مت آؤ شراب کے پی کے، اور اجازت تھی۔ بعد میں مکمل طور سے جو آیت نازل ہوئی کہ قرآن شراب قطعی نہیں پی سکتے ہو، اب پہلی جو چیزیں اجازت تھی کہ پی سکتے ہو لیکن نماز میں مت آؤ، وہ منسوخ ہو گیا۔ ایسے حدیثوں میں پہلے کچھ تھا، بعد میں جو حدیثیں آئیں تو پہلی حدیثیں منسوخ ہوئی، ناسخ و منسوخ کی ہے۔ ایسے ہی دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ پہلے جواز کا تھا، اسی دارالعلوم نے فتویٰ عدم جواز کا دے دیا، تو پہلا فتویٰ منسوخ ہو جائے گا اس بنیاد پر۔ اس کے بعد مفتی مہدی حسن صاحب نے پورے دارالعلوم کے مفتیوں کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا، یہ طے ہو گیا کہ اب کوئی مستورات کی جماعت میں جانے کا فتویٰ پوچھے گا تو مولانا مہدی حسن صاحب کا جو عدم جواز کا فتویٰ ہے وہی دیا جائے گا۔ اور اسی فتوے کو مظاہر العلوم نے کہا ہے کہ نہیں جا سکتی ہیں، دابھیل نے کہا نہیں جا سکتی ہیں، بن نوری ٹاؤن نے کہا نہیں جا سکتی ہیں،
وہ وقف دارالعلوم نے کہا نہیں جا سکتی ہے، تو دنیا کے جتنے دارالافتاء ہیں ادارے کے، انہوں نے کہا نہیں جا سکتی ہیں۔ تو جب یہ تینوں حضرات نے نہ جانے کے لیے، عورتوں کی جماعت میں جانے کے لیے اجازت نہیں دی، مولانا الیاس، مولانا یوسف، مولانا، دنیا کے جتنے دارالافتاء ہیں انہوں نے جو ہے جانے کی اجازت نہیں دی، تو یہ جماعتیں جا کر کہاں رہی ہیں؟ کہیں باطل کا ایجنڈے کے طور پر نہیں کر رہے۔ ان سب کے جاننے کے باوجود میری خبروں کے مطابق آج کل جو مشورہ ہو رہا ہے، ان مشوروں میں جانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ہمارا علمی مرکز کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند ہے، دیوبند نے منع کر دیا، اس کے باوجود اپنے مشوروں میں عورتوں کے جانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ تو پکے طور سے ایسا معلوم ہوتا ہے یہ ترغیب دینے والے حضرت جی کے زمانے میں چپکے سے جماعت کو ڈالا، ان کے اندر ڈالا، آج وہی لوگ ہیں جو عورتوں دارالعلوم کے سارے دارالافتاءوں کے فتوے کے خلاف جائز ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو۔ تو تب یہ جماعت جہاں بھر باطل جو ہے، جہاں برباد کرنا چاہتا ہے، پہلے عورتوں کو داخل کرتا ہے۔ شریعت میں اس کی منع کر دیا ہے۔ اس کے باوجود ہم کو علماء اور جمہور کا پابند ہونا چاہیے۔ ان کے خلاف جب سارے لوگ جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ عورتیں نہیں جا سکتی، پھر بھی کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ دوسرا سوال، دنیا بھر کے دارالافتاؤں کا فتویٰ ہے کہ جہاد کی آیت کو تبلیغ پر نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ اب یہاں رک جائیے، مولانا یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ نام کی کتاب لکھی، جلد اول میں باب جہاد باب دعوت الگ قائم کیا ہے۔ باب جہاد کے صفحہ نمبر 544 پہ لکھا ہے عورتوں کو جہاد میں نہیں جانا چاہیے، اور یہ جہاد کی آیتوں کو تبلیغ پر منطبق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دونوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، عورتوں کو جماعت پہ بھیجنے کی ترغیب ہو رہی ہے اور جہاد کی آیتوں کو تبلیغ پر پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا سازش ہے؟ سوچو اور سمجھو۔ ہم کو علماء کا پابند ہونا چاہیے، علماء جیسے کہیں ویسے کرنا چاہیے۔ اس وقت باطل کی نگاہ میں سب سے بڑا خڑکا دارالعلوم دیوبند ہے، اس لیے کہ اور سارے لوگوں نے دارالعلوم دیوبند کو اپنا مرکز مانا ہے، علمی مرکز ہے۔ تو دارالعلوم کے فتووں کو بے توقیری کرنے کے لیے ایسی جماعتوں کو لگا دیا گیا ہے۔ دیکھیے وہ آپ کا فتویٰ ہے کہ عورتوں کو جماعت میں نہیں جانا چاہیے، ہم جاتے گے۔ آپ کا فتویٰ ہے کہ جہاد کی آیتوں کو تبلیغ میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہم پڑھتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے جو اس قسم کی کام کرتے ہیں وہ باطل کا ایجنٹ ہیں۔ سوچو اور سمجھو۔ ہم کو دارالعلوم جو بات کہے اس کو ماننا ہے، اور اسی بات کو سارے علماء مدارس مانتے ہیں جو دارالعلوم کہتے ہیں۔ جو لوگ مفتی محمود الحسن صاحب کے عورتوں کے جانے میں جواز کا فتویٰ مانتے ہیں، جان لو وہ فتویٰ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اب جب دوسرا فتویٰ آ گیا تو پہلا فتویٰ کالعدم ہے، وہ چلے گی نہیں۔ لہذا ایسا جو لوگ کرتے ہیں وہ باطل کے ایجنٹ پکے طور سے ہیں، اور وہی لوگ جو آج مشورہ دیتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں وہی لوگ ہیں جو حضرت جی کے زمانے میں حضرت کے مشورے کے بغیر باطل کے ایجنڈے پر عورتوں کو جماعت میں بھیج دیا ہے۔ تو سوچو اور سمجھو، یہ شکل، یہ دینداری، ٹوپی اور داڑھی کی شکل میں ایک گمراہی آئی ہے۔ ایسے گمراہی سے بچنا بہت مشکل کام ہے۔ فقط والسلام۔